حسن ناظرین کرام، ویسے تو بڑے مسائل ہیں اس ملک کے لیے، معیشت کا مسئلہ ہے، سلامتی کا مسئلہ ہے، ٹیررزم دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور بہت سے مسائل ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہم پڑے ہوئے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں اگر توڑی جائیں تو کیا ہوگا، اور توڑنے میں کیا فائدہ ہوگا، توڑی جائیں کہ نہیں توڑی جائیں گی، اگر توڑی گئی تو کیا ہوگا، اگر ممبروں نے ریزائن کر دیا تو پھر کیا ہوگا، وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، وہ کیا کرے گی، اس کے لیے کیا مشکلات ہوں گی، کیا وہ باقی رہے گی، وقت پہ الیکشن ہوں گے، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور اس بات پر ہم سیاست کرتے ہیں عام طور پر جب گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو سیاست بازی پہ یقین رکھتا ہو۔ احمد بلال محبوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو پولیٹ ڈیسک کے سربراہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ادارے نے غیر جانبدار رہ کر ان مسائل پر بہت زیرکی کے ساتھ اور گہرائی میں جا کر سٹڈی کی ہے، اور احمد بلال محبوب صاحب کی نظر اس کے بارے میں بہت واضح ہے۔ قمر دلشاد صاحب ہیں، کون جانتا ہے کہ الیکشن کے بارے میں ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، وہ سیکرٹری رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، لیکن اس سے زیادہ وہ جس انداز سے، جس ووکل طریقے سے اور جس کھلے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، کم لوگ کرتے ہوں گے ان مسائل پر۔ اور جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ملک کا بہت بڑا نام قانون کے حوالے سے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج کسی ایسے قانون دان کو نہ بلائیے گا جو پارٹیزن ہو، جو کسی ایک پارٹی کے حق میں بولتا ہو، دوسری پارٹی کے حق میں بولتا ہو، اپنی پارٹی کے حق میں قانونی دلائل نکالتا ہو، دوسرا اپنی پارٹی کے حق میں قانونی دلائل نکالتا ہو۔ تو میرے خیال میں شائق عثمانی صاحب سے زیادہ کوئی شخص ایسا ہمیں نہیں دستیاب جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ بالکل غیر جانداری کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کر سکیں گے۔ لیکن میں پہلے احمد بلال محبوب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ السلام علیکم احمد بلال محبوب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ عناد۔ اچھا بلا صاحب، میں آپ سے پوچھنا صرف چاہتا ہوں، میں آپ تو 2-3 جگہ سن بھی چکا ہوں، ایک جگہ آپ کی تقریروں کے شورے بھی سنے ہیں، آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ گورنر راج لگ سکتا ہے، نہیں لگ سکتا، فلانا ہو سکتا ہے، اسمبلی توڑی جا سکتی ہے، نہیں توڑی جا سکتی، توڑی گئی تو کیا نتائج نکلیں گے؟ میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں، میں جسٹس صاحب کو سب سے آخر میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ساری گفتگو سننے کے بعد وہ اپنی رائے جو ہے قانونی طور پر زیادہ صحیح طور پر دے سکیں۔ بہت شکریہ سجاد میر صاحب، اب اتنے اعلیٰ پائے کے قانون دان اور اس کے بعد اتنا پائے کے الیکشن کے رموز کو سمجھنے والی شخصیت کے بعد ان کے ساتھ آپ نے مجھے بٹھا دیا ہے، تو میں اس کے بارے میں کیا گفتگو کروں گا، کیونکہ جتنا تجربہ اور جتنا نالج ان کا اس معاملے میں ہے میرا اتنا نہیں ہے۔ جی لیکن آپ ہم جیسے نئے بہنوں کو بہت اچھا سمجھا سکتے ہیں۔ ہاں، میں عام آدمی کی جس طرح پلین ریڈنگ آف کانسٹیٹیوشن یا پلین ریڈنگ آف رولز آف پروسیجر ہے، اس کے مطابق میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری رائے میں جو گورننس رول ہے وہ ممکن ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہو گیا وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد، کیونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کے پاس اب دو حالات کے اندر میجورٹیز موجود ہیں جو اس کو توثیق کرنے کے لیے ریزولوشن پاس کر سکتی ہیں۔ یہ یعنی قانونی اور آئینی طور پہ یہ ممکن ہے اگر یہاں پہ میجورٹیز نہ ہوتی، کیونکہ دو صورتیں ہیں نا، یا تو وہ متعلقہ اسمبلی سے ریزولوشن پاس ہو جو کہ ممکن نہیں ہے اس وقت، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہیں ان سے ریزولوشن پاس ہو۔ ٹھیک ہے، تو آرٹیکل 234 جو ہے اس میں یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں، اور چونکہ یہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں میجورٹی مل سکتی ہے ان کو، لہذا اس کی پاسبلٹی موجود ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پہ ایک بہت مہنگا سودا ہوگا وفاقی حکومت کے لیے۔ وہ پہلے ہی انہوں نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کام کیا ہے، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف جو پہلے نیچے جا رہا تھا وہ اوپر چلا گیا ہے، تو یہ سیاسی طور پہ ایک غیر مقبول فیصلہ ہوگا میرے خیال میں، اور عوام کے نزدیک چونکہ یہ بظاہر آئینی تو ہے لیکن کوئی بہت زیادہ جمہوری نہیں ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا غیر مناسب ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا ہے میری رائے میں۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ اسمبلیاں توڑیں گے یا استعفے دیں گے، اور کوئی طریقہ ہے ان کو روکنے کا؟ دیکھیے، اسمبلی توڑنے کے پیچھے ان کی جو غالباً خواہش کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ
یہ اس کے نتیجے میں مجبور کر دیں گے وفاقی حکومت کو کہ یہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہو رہے ہیں جو 70% پاپولیشن کو کور کرتی ہے، تو اس کے علاوہ جو 2 اسمبلیاں بچتی ہیں صوبائی اور ایک قومی اسمبلی، اس کا پھر یہ 10 ماہ بعد الیکشن کرائیں تو اس سے جو ہیوج ایکسٹرا فائنینشیل کاسٹ آئے گی اور جو انتظامی اور آئینی بھی شاید کچھ مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو مجبور ہو جائے گی وفاقی حکومت الیکشن کرانے کے لیے تمام اسمبلیوں کا۔ لیکن اب جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے بھی، وہ کہتے ہیں نا دے ہیو ڈگ دیئر ہیلز، اب وہ بھی ڈٹ گئے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود اگر انہوں نے کر دی ڈیزالو تو ہم یہ 2 اسمبلیاں الیکشن کرا لیں، ہم تو وفاقی سطح پہ اور 2 صوبائی اسمبلیاں باقی الیکشن نہیں کرائیں گی۔ تو اس سے عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان 2 اسمبلیوں کو تحلیل کر کے دوبارہ ان کے الیکشن کرا لیں، اگر وہ جیت بھی جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ وہ حکومت بنا لیں گے 2 اسمبلیوں میں، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو کوئی فائدہ خاص ہونے والا تو نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی خرابیاں جو پیدا ہوں گی وہ بہرحال ایک قومی سطح پہ بھی اور فائنینشیل سطح پہ بھی وہ ایک بہت مشکل کام ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی اس خواہش پہ اور اس ارادے پہ کوئی نظر ثانی کر رہے ہوں، اس لیے وہ جلدی نہیں کر رہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے پنجاب اسمبلی کے ارکان کو خطاب کرتے ہوئے کہ مذاکرات پہ آنا چاہیے، وہ ایف اینڈ بٹس کے ساتھ کہا ہے، لیکن کہا ہے، کچھ اشارہ دیا ہے۔ میر صاحب اس میں پھر ایک اور بات بھی ہے نا کہ اراکین نے ایک بالکل پریکٹیکل پالیٹکس کی بات کی ہے کہ ہم کوئی ترقیاتی کام کر رہے ہیں، وہ ترقیاتی کام ہونے سے ہماری اپنے اپنے حلقے میں اپنی پوزیشن مستحکم ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس طرح درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے اور الیکشن میں تو شاید ہماری وہ پوزیشن متاثر ہو۔ اور پرویز الہی صاحب سے آپ لاکھ سیاسی اختلاف کریں، لیکن وہ ڈیولپمنٹ میں ان کے آدمی ہیں۔ انہوں نے پچھلے اپنے وزارت اعلیٰ کے دور میں بھی بہت اب بھی وہ ڈیولپمنٹ کے بے شمار کام انیشیٹ کیے ہوئے ہیں۔ انہیں اگر موقع دے دیں گے اگلے چند مہینے اور 7-8 مہینے 10 مہینے تو شاید وہ اپنی پوزیشن اور بھی بہتر کر لیں، پی ٹی آئی کی پوزیشن۔ لیکن اس وقت ریزالو کرنے سے حالات خراب ہوں گے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب شاید اس کے بارے میں نظر ثانی کریں، اپنا جو ارادہ انہوں نے ظاہر کیا۔ جی قمر دل شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر میں جسٹس صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کی قانونی رائے کیا بنتی ہے۔ نہیں جناب، احمد بلال محبوب صاحب نے اچھی بات کی ہے آئین اور قانون کی روشنی میں، لیکن میں تھوڑا سا بالکل درست فرمایا انہوں نے احمد بلال محبوب صاحب نے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل طور پر عمران خان صاحب جو تھے وہ جو نے صوبائی اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا کو تحلیل کرنے کا جو انہوں نے ایک اعلان جاری کیا تھا، وہ اپنے لانگ مارچ کی ناکامی سے بچنے کے لیے فیس سیونگ تھی۔ ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا، اپنے ووٹرز کو وہ کیا مطمئن کرتے کہ بھی وہ تو اسلام آباد وہ جا نہیں سکے۔ اسلام آباد کے انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ فیض آباد کے آگے پنجاب پولیس نے ان کو آگے نہیں جانے دیا۔ تمام جو آس پاس کے جو ایس ایچ او تھے انہوں نے آگے تمام راستے بند کر دیے۔ اس میں وفاقی پولیس تو نہیں تھی، پنجاب پولیس ہی تھی۔ انہیں محسوس ہو چکا تھا عمران خان صاحب کو کہ بیہائنڈ دی کرٹن کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں صوبائی اسمبلی تحریر کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی جو محض فیس سیونگ تھی۔ پرویز الہی صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے بھی بڑے ویل وشرز ہیں، ہم بھی ان کے ویل وشر ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ بڑی جہاندیدہ شخصیت ہے، ٹھنڈے مزاج کے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے پہلے جذبات میں کہا، کہہ دیا کہ ہم 60 سیکنڈ میں اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ مشرف اگر 10 بار بھی وردی میں آئے گا تو اس کو صدر الیکٹ کرائیں گے۔ ہاں جی، ہاں بالکل فرمایا آپ نے۔ احمد بلال صاحب نے اچھی بات کی کہ انہوں نے پھر جب بعد میں جب انہوں نے ٹھنڈے دل سے بات کی، آج ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، اس طرح عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ابھی ہمیں اسمبلی ڈیزالو کر کے کیا فائدہ ملنا ہے۔ اب آپ کسی کے اس کے بڑے آگے بڑے کانسٹیٹوئنسیز تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلدیاتی قومی مقامی حکومتوں کے انتخابات جو تھے 31 دسمبر کو اسلام آباد میں کر رہے ہیں، 15 جنوری کو سندھ میں کر رہے ہیں۔ سندھ سے خیر کوئی تعلق نہیں، لیکن 15 اپریل کو پنجاب کا شیڈول دیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں ہزاروں لاکھوں جو ہے ہمارا سٹاف کام کر رہا ہے۔ اسی عرصے میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کیسے ممکن ہو سکیں گے؟ پھر الیکشن کمیشن پاکستان پر یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ احمد بلال صاحب جو ذکر کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا آئین نے لکھا ہوا ہے آرٹیکل 234 میں کہ اگر کوئی ایسے ناگزیر حالات پیدا ہو جائے
اور آپ آئین کی پاسداری نہ کر سکیں تو وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. تو آئین کے آرٹیکل 234 میں وہ کہہ سکتے ہیں جناب ٹھیک ہے 90 دن میں ہم نے انتخابات کروانے ہیں، لیکن ہمارے پاس صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب سے پہلے ہم لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروا رہے ہیں، اور اس میں ہماری ساری جو مین پاور استعمال ہو رہی ہے، اور لوکل گورنمنٹ کے جو انتخابات کروا رہے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت ہو گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو باقاعدہ تحریری طور پر ریفر بھجوا دیا ہے کہ ہم سندھ میں کر رہے ہیں 15 جنوری، اسلام آباد 31 دسمبر اور پنجاب میں 15 اپریل کو. تو آپ ان حالات میں دیکھتے ہو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہیں تو ہم اس کو 2 مہینے آگے لے جاتے ہیں. جب 2 مہینے آگے جائیں گے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کہہ سکتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد تو جنرل الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم تو نہیں کرواتے. اس کی درمیان میں ایک کیئر ٹیکر سسٹم آنا تھا. اب کیئر ٹیکر سسٹم جو ہے آرٹیکل 105 کے تحت وہ جو صوبائی اسمبلی تحریر ہونے کے بعد تو وہ بھی ایک اپنا سسٹم لے کے آتے پھر گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی، پرویز الہی صاحب ختم ہو گئے تھے. عمران خان جو بے تاج بادشاہ بنے ہوئے 2 صوبوں پہ حکومت کرنے میں تو وہ کہاں جاتی ہے ان کی بادشاہ ختم ہو جاتی. اس سارے سلسلے عمران خان کو سمجھایا گیا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے لیے گلے پڑ جائے گی، آپ کہاں جائیں گے کدھر جائیں گے، آپ کو ظاہر ہے آپ کو کہاں پروٹوکول ملے گا، آپ لوگ 2 صوبوں میں حکومت کر رہے ہیں. آپ تو یہ ساری چیزیں تھی، یہ محض فیس سیونگ تھی، کوئی پروگرام تھا. آج ٹھیک بات ہے جب آپ کی بات بالکل سمجھ آ گئی. میں کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے سارا بالکل ختم کر کے رکھ دیا آج مونس الہی صاحب نے. ہاں وہ تو سب انہوں نے فیض مل رہا تھا کہاں سے کیا ہو رہا تھا سب بتا دیا انہوں نے. یہ تو صاف کہہ دیا کہ مجھے تو باجوہ صاحب نے کہا تھا، جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ جا کے عمران کو سپورٹ کرو. اس سے زیادہ میرا خیال یا تو وہ بہت بیوقوف ہیں یا بہت چلاک ہیں، کچھ نہیں میں کہہ سکتا. جسٹس صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم دوسرا دور شروع کریں. اب آپ ساری گفتگو سن لی، کیا لگتا ہے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں تو کیا ہوگا؟ روکنا چاہیے، قانونی طور پر روکنے کا کوئی رستہ ہے، یا پھر اس کے بعد گورنر رول، ساری صورتحال جو پیدا ہوتی ہے آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک جو میں پولیٹیکل ڈائیلاگ سنتا جا رہا تھا اس سے تو ظاہر یہ ہوتا تھا کہ جو ہماری حکومت ہے کرنٹ حکومت وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ اگر آپ الیکشن جلدی چاہتے ہیں تو آپ اسمبلی نکال سے چلے جائیں، آپ دونوں اسمبلی توڑ دیں، آپ پنجاب کی اور فرنٹر کی، تو ہم الیکشن کروا دیں گے. یہ تو وہ کہتے رہے ہمیشہ. تو جب یہ معاملات پنڈی کے معاملات جو ابھی لانگ مارچ کے معاملات تھے وہ کچھ اس طریقے سے اس کے نتائج نہیں برآمد ہوئے جس طریقے سے کہ پی ٹی آئی سمجھتی تھی، تو اس صورت میں اب ان کو فیس سیونگ، جس طرح بڑے اچھے طریقے سے کہا تھا بلال صاحب نے کہ فیس سیونگ کی ضرورت تھی، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ توڑ دیتے ہیں اسمبلی اور اس قسم پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب جب کہنا تو بہت آسان ہے توڑ دینا، لیکن اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے وہ اپنی جگہ پر. ایک تو ریپرکشن یہ ہوگا کہ اگر پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے چلی بھی جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے بھی تو اس سے ان کو کافی نقصان ہوگا. وہ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، وہ اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور کولیشن کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں اس پہ کبھی کوئی ریلائی نہیں کر سکتا. ان کو اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اپنے مقاصد کو بہتر طریقے سے فالو کرے، تو وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. تو اب جو سچویشن جو سامنے نظر آ رہی ہے اس میں جو ابھی جو پریزنٹ سیناریو ہے اس میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہماری کرنٹ حکومت ہے انہوں نے اب دیکھا کہ اگر اسمبلی ٹوٹ جائیں گی تو ان کو بھی نقصانات ہوں، تو اب وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں کس طریقے سے اسمبلی کو توڑنے والا معاملہ کس طریقے سے ٹل جائے. اب وہ کیسے ٹلے؟ اب اس کے ٹلنے کے لیے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ گورنر کو کہے کہ جی آپ اپنا میجورٹی پروف کریں چیف منسٹر کو، اس کو کال کریں، تو وہ ایک طریقہ ہے کرنے کا. اور جب اگر وہ گورنر یہ کر دیتا ہے تو اس صورت میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے کچھ لوگوں سے کہا جائے کہ وہ نہ موجود ہوں ووٹنگ کے وقت تو وہ حکومت گر سکتی ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا جو چیز ہے وہ گورنر راج جو کہا جاتا ہے جو کہ اب استعمال نہیں ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن اس میں گورنر راج میں یہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو پروویژن ہے 234 جس کا ذکر کر رہے تھے بلال صاحب بھی، 234 میں پریزیڈنٹ کے پاس کافی ڈسکریشن دیا گیا ہے
یہ پریزیڈنٹ جب سمجھتا ہے کہ ایسے حالات ہیں کہ ملک صحیح نہیں چل سکتا، پروونس صحیح نہیں چل سکتا، تو اس صورت میں پریزیڈنٹ جو ہے چاہے تو خود پاورز گورنر کی دے لے یا گورنر سے کہے کہ آپ پاورز دے لیں ساری. یعنی یہ ڈسکریشن اس کے پاس موجود ہے کہ پریزیڈنٹ خود کہے کہ میں پاورز دے لوں گا اگر ایسی سچویشن ہے. تو یہ جو پاورز اس وقت تو پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہے، اگر پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ نہیں چاہتا تو وہ نہیں جائے، گورنر راج نہیں لگ سکے گا اور اس میں کافی پرابلم. وہ جو اسمبلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسمبلی جو ہے اگر اور سینٹ 2/3 اگر وہ میجورٹی کے ساتھ پاس کر دے تو گورنر راج لگ سکتا ہے. جی یہ اس کے میں ابھی کہنے والا تھا اس کے بعد. جی. تو اس کے بعد پھر یہ 2/3 میجورٹی پہ جانا پڑے گا ان کو اسمبلی کے ٹوٹل ہاؤس میں، دونوں ہاؤسز کی، اس میں جانا پڑے گا ان کو، اور اس میں ان کو 2/3 میجورٹی مل تو سکتی ہے جس طرح سے حالات موجود ہیں اس وقت، لیکن کوئی اتنے صحیح طریقے سے نہیں کہا جاتا کہ وہ شاید کامیاب ہوں گے کہ نہیں کامیاب ہوں گے. بس اس میں ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہے. تو اب کافی کنفیوژن کریٹ ہو گیا کہ گورنر راج کیا جائے یا ان کو بلایا جائے اور ان سے کہا کہ جائے آپ اپنے ووٹ لیں، کانفیڈنس کا ووٹ لیں. یہ دونوں چیزیں تو اس میں چانسز ہیں لیکن اس میں پرابلم بھی ہیں. ٹھیک بات ہے جی. جی آپ پوری بات کر لیں. جی دوسری، لیکن جہاں تک کہ اسمبلی کو توڑنے والی بات ہے، اسمبلی تو یقیناً توڑی جا سکتی ہے لیکن اس میں بھی رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک نوٹس بھیج دیں موشن، تو اس میں بھی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے چونکہ چیف منسٹر وہی اسمبلی توڑ سکتا ہے جس کے خلاف کوئی نوٹس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی نہیں پیش کی گئی ہو. یہ لفظ نوٹس یاد رکھیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ نوٹس ہونی چاہیے. اگر نوٹس ہے تو اس صورت میں پھر ووٹ آف کانفیڈنس وہ پھر اسمبلی توڑ نہیں سکتا. ٹھیک بات ہے جی. ناظرین کرام، ساری آپ نے قانونی پوزیشن دیکھی، بہت سے سوالات پیدا ہوئے، اسمبلی توڑی جا سکتی نہیں توڑ سکتی، گورنر رول کی کیا صورتحال ہے، لگایا جا سکتا ہے کیا لگا سکتا ہے، پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو کیا بن سکتا ہے اس کے بعد، فرض کیا اگر اسمبلیاں ٹوٹیں، عمران کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے، حکومت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور سب سے آخر میں بلکہ سب سے پہلے یہ کہ پاکستان کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کیا کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد یہی سوال رکھتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹ کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب کیا آتا ہے. جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، گفتگو ساری سنی، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا جو ٹرائل ہو رہا ہے اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے. فرض کیا اسمبلی توڑنا نقصان دہ ہے تو اس کو روکنے کے بعد، اس کے بعد نئے الیکشن کو روکنے کے بعد بھی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. سنا ہے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، عدالتیں اس میں آ سکتی ہیں اور عدالتوں کا رول بڑھ سکتا ہے، قانونی موشگافیاں پیدا ہوں گی. لیکن میرا سوال تو یہی ہے کہ پاکستان کو کیا فائدہ اور نقصان ہوگا. احمد بلال محبوب صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس پورے سینیریو کے بارے میں؟ یہ تو ایک عجیب کھیل ہے، سیاسی کھیل ہے نا جی یہ، اور میں سیاسی کھیل سے ہٹ کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. دیکھیے، پاکستان کا مفاد تو ارلی الیکشن سے سرو نہیں ہوتا میری رائے میں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ اس وقت ہم ایک اقتصادی بحران کا شکار ہیں، اور یہ اقتصادی بحران ماضی کے کسی بھی اقتصادی بحران کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے اور اس کے شدید تر ہونے کے امکانات ہیں. یعنی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ ہم نے ملک کے اندر جو انتہائی ضروری دوائیوں کی تیاری کے لیے بھی پروڈکٹس ہیں، ان کے امپورٹ کے لیے بھی لیٹرز آف کریڈٹ کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہوں، جیسا کہ ہم نے سننے میں آ رہا ہے. تو یہ بہت شدید اقتصادی بحران ہے، انتظامی بحران بھی ہے، لا اینڈ آرڈر کا بحران بھی ہے. ہماری مغربی سرحد کے اوپر بھی کچھ ٹیررزم کے حملے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک جنگ بندی جو ہم نے کی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. تو ان حالات کے اندر انتخابات تو بالکل بے وقت کی راگنی لگتے ہیں. اگر یہ 5 سال مکمل ہو گئے ہوتے اور یوں ہوتا کہ آئین کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر بھی اس کی کوئی گنجائش تھی کہ بھائی کروا لیں کیونکہ آئین نے لکھا ہوا ہے. حالانکہ اس میں بھی ایمرجنسی پروویژنز میں 1 سال کے لیے آپ اس کو بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تو 5 سال مکمل نہیں ہوئے، تو
किस लिए हम ये पहले इलेक्शन का डोल डालना चाहते हैं मेरे ख्याल में, और आप इससे अंदाजा फरमाए ना कि जो इलेक्शन अब अगर आप कराएंगे और फिर 10 माह के बाद बाकी 3 असेंबलियों के इलेक्शन कराएंगे, तो उसके नतीजे में 15 से 20 अरब रुपए की इजाफी इखराजात होंगे। इन और हालात कम में से जब कम एक साल इसी काम में गुजरेगा। एक साल इसी काम में गुजरेगा, 15 से 20 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे, और फिर उसके नतीजे में अगर इलेक्शन के नतायज मनपसंद ना आए तो यही बहरानी कैफियत सियासी तब होगी जब आप कहेंगे नहीं, अब मैं बैक टू स्क्वायर वन जाता हूं और एहतजाज शुरू करता हूं क्योंकि इलेक्शन ठीक नहीं आए। और आपको मालूम है कि इस पीपल्स पार्टी और MQM जो इस हुकूमत के दो अहम अज्जा हैं, वो इस बात के लिए बहुत मुसिर हैं कि नई मर्दमशुमारी हो तो फिर इलेक्शन हो। ठीक है। और उसका इमरान खान साहब ने भी इत्तफाक किया था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को जब वो चेयर कर रहे थे तो वहां फैसला हुआ था कि नई मर्दमशुमारी होगी और उन नतायज के बुनियाद पे फिर अगले इंतखाबात होंगे। तो अब अगर वो मुकम्मल ही नहीं हुई, अप्रैल में मर्दमशुमारी मुकम्मल होगी, 3 महीने और लगेंगे, 4 महीने नई डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है मौजूद। और फिर एक मैं आखिरी अर्ज कर दूं और चाहे इसके ऊपर उस्मानी साहब भी फरमा दें कि देखिए हमारे स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक केयर टेकर गवर्नमेंट की प्रोविजन है, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट बहुत अहम समझी गई कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना हो ताकि वो इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज ना हो सके। तो अब अगर इलेक्शन हो जाएंगे 2 प्रोविंसेस के, तो इस वक्त तो उसकी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, लेकिन जब नेशनल असेंबली और दूसरे 2 प्रोविंसेस के इलेक्शन होंगे तो नेशनल असेंबली का पंजाब में भी इलेक्शन हो रहा होगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा होगा, तो उस वक्त यहाँ इन सूबों में तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होंगी, तो वो तो असरअंदाज हो रही होंगी। इलेक्शन कमीशन भी क्या कर लेगा उस वक्त, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई इमरान खान साहब कोई नजर सानी फरमाए और उनको कोई फेस सेविंग की जरूरत हो तो वो भी दे दिया जाए। वो भी दे दिया जाए, ठीक बात है आपकी। ये कमरदिल शाह साहब क्या कहेंगे? बहुत अच्छे नुकात उठाए हैं हमारे यहाँ बिलाल महबूब साहब ने। आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल में कि इलेक्शन फीजिबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है? एक साल इसी काम पे गुजर जाएगा, वसाइल भी खर्च होंगे और मुल्क का तो जो चूल्हें ढीली हो जाएंगी। क्या क्या कहते हैं आप? ये देखो, सारे मामला तो वफाकी हुकूमत भी तकरीबन 13 जमातों में मुश्तमिल है और वो भी एक पेज पर नहीं है, उनके मुख्तलिफ राय हैं, मुख्तलिफ सोच है। अब ये सारी चीजें नजर आती है, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में जैसे कि हमारे दोस्त अहमद बिलाल महबूब साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि देखिए, अगर आप जी नेक्स्ट जो आपका इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन, उसमें ये दोनों सिपाही हुकूमतें तो मुदाखलत करेगी, तो कौन सा शिफाफ इलेक्शन होगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो सिपाही हुकूमतों के अमले का मोहताज है ना, अमला सारा सिपाही हुकूमत का है। तो लिहाजा सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के साथ बैठ कर डराई कर ले और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कर ले, और उसमें खुद ना आए, तशरीफ ना लाए इमरान खान साहब, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में डराई हो जाते हैं और आइंदा तमाम असम्बलियां तोड़ने के बारे में एक फैसला हो जाता है, सूबाई असम्बलियां भी, कौमी असम्बली भी, तो फिर बेहतर तरीका में अप्रैल में मई में इंतखाबात करवा दें। तो कोई नहीं, अगर अक्टूबर नवंबर की बजाय मई में इंतखाबात हो जाते हैं तो इसी अरसे में बल्दियाती इंतखाब भी हो जाएंगे। मर्दमशुमारी का क्या होगा? मर्दमशुमारी का क्या होगा? बल्दियाती इलेक्शन का क्या होगा? वो सारे बीच में पड़े हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात तो इलेक्शन को मौखर कर देगा कि जब देखेगा ये इलेक्शन हो रहे हैं तो वो ज़ाहिर है वो डेफर करने पड़ेंगे। इस रात में जितने होता कि आप अभी 1 महीना पहले इलेक्शन हो जाए, कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों के से पहले बल्दियाती इंतखाबात हो जाए, सारे मौके सारा सिस्टम ही जो है वो हो जाएगा। एक इमरान खान साहब की देखें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी मैं इस सिस्टम को नहीं मानता, ये तो मगरबी सिस्टम है, ये तो बरतानिया का सिस्टम है, ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है। तो कौन सा सिस्टम लाना चाहते हैं? वो चाइनीज का सिस्टम लाना चाहते हैं, रशिया का सिस्टम लाना चाहते हैं? इस्लामिक का तस्वर कुछ और ही है, वहां पे बैत चलती है, खलीफतुल मुस्लिमीन होता है। लेकिन यहाँ आप ये देखें ना, कौन सा सिस्टम कंफ्यूजिंग पैदा कर दी है, इतना ऐसे लोगों के सोच में होगी क्या सिस्टम चाहते हैं, वो पाकिस्तान का सारा सिस्टम खत्म करना चाहते हैं। तो ये सारा इसका देखते हुए, हक़ाइक़ देखते हुए, अब हमारी वफाकी हुकूमत को भी बैठ के और बैठे डराई करें और उनको बात करेंगे कि हम ठीक है, ये इलेक्शन जो है अप्रैल मई में करवा देते हैं, तो इमरान खान साहब की फेसिंग हो जाएगी
لیکن کنور صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اپریل مئی میں الیکشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، مردم شماری بھی پینڈنگ ہے، لوگ اعتراض کر دیں گے کچھ اور. بہرحال یہ ایک ایشو ہے. جسٹس صاحب سے جسٹس صاحب آپ اب ساری گفتگو سننے کے بعد آپ کا کیا کہتے ہیں کہ الیکشن تو کہتے ہیں یہ یعنی کہ کوئی حل نہیں ہے، کنور صاحب کہتے ہیں کرا دیں بھائی، اگر بہت ہی ضد ہے تو بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ایک کنسنسس کے ساتھ کسی چیز پہ اگری کر جائیں. آپ کی رائے کیا بنتی ہے اس میں؟ دیکھیے بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا تو اس وقت پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی وہ کافی ان پاپولر تھی ملک میں، قیمتیں بڑھ رہی تھی اور اس میں یہ کیا بیچ میں کوئی آوازیں آ رہی ہیں؟ آواز کیوں آ رہی ہے بیچ میں بھائی دیکھنا؟ ہاں تو وہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں اور ان کی پاپولیرٹی کافی کم ہو گئی تھی. تو جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس طریقے سے کامیاب ہوا، اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب جو ہے وہ پبلک میں آئے اور ان کو جو ریسیپشن ملا پبلک میں وہ انپریسیڈنٹڈ تھا، اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی ہماری دفاعی یہ حکومت جو ہے، جو حکومت وفاقی حکومت ہے. تو اب جو سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ان سے اکانومی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے جس طرح کی سمجھتے تھے یہ آ جائے گی کنٹرول میں، تو پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور دوسری سائڈ کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. تو آبویسلی اب یہ سمجھ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جتنا دیر سے ہو اس میں یہ لوگ سارٹ آؤٹ کر لیں اکانومی، تو شاید ان کو فائدہ ہو. تو اس وجہ سے وفاقی حکومت نہیں چاہتی کہ الیکشن جلدی ہو. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آج ہی 3 ارب جو ڈالر ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے اس کی واپسی کے لیے کوئی ایکسٹینڈ کر دیا ہے، ہمیشہ کرتے ہیں، اس بار بھی انہوں نے یہ فیور کی ہے ابھی آج ہی. جی وہ سب ہے، لیکن بہر صورت پاپولیرٹی کی بات ہے. تو اب دیکھیے اس میں کیا ہونا کیا چاہیے، ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں کیا ہونا چاہیے. ملک کے انٹرسٹ میں سب سے اچھا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو واپس لے کے چلے جائیں اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں. ان کے ریزگنیشن ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ اسمبلی میں بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد باقاعدہ حصہ لیں اور کام کریں اسمبلی کے اندر، اور اس کے بعد پھر وہاں بیٹھ کر کے یہ الیکشن کی بات کریں اور الیکشن کو لانے کی کوشش کریں. اور جو جب تک 5 سال جب پورے ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، اٹ از پاسبل، تو اس سے پہلے الیکشن کریں. اور اس طریقے سے یہ جو افراتفری ہے اور یہ جو کانفرنٹیشن ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر الیکشن ہوں گے صحیح ٹائم پر، اور جو جیتے گا وہ جیت جائے گا، جو ہارے گا وہ ہار جائے گا. ڈیموکریسی کی اسپرٹ یہی ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے جی. راجد صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس موڑ پر جب ہماری چینج آف کمان بھی ہوئی ہے اور جب فوج نے اعلان بھی کر دیا کہ وہ اپولیٹیکل رہے گی، نیوٹرل نہ کہ یہ اپولیٹیکل کہہ لیجیے گا، تو ایسی صورت میں جو نقشہ پیدا ہو رہا ہے، جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں سلامتی کے بھی اقتصادی بھی، اس صورتحال میں عمران نے تو ٹھیک فیصلہ لیا، پنڈی سے واپس لوٹ آئے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اگر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیا ملک کے حالات اس بات کی اجازت دیں گے، اور کوئی دوسرا رستہ سجیسٹ کیے گئے ہیں کہ صدر کی صدارت میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر دیا جائے یا پارلیمنٹ میں واپس جائے عمران اور وہاں سے فیصلہ کر لیا جائے. تو یہ ساری صورتحال وہ ہیں جس کو سارے ہی ڈیموکریٹ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کے جواب تلاش کریں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، جیسے کہ ہم نے کہا اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ پہ ہیں جس میں ہم کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. احمد بلال محبوب صاحب، ساری گفتگو آپ نے سنی، آپشن بھی سنے، کوئی آپشن کارگر ہوتا نظر نہیں آتا. الیکشن کروا بھی دیے جائیں پہلے تو اس میں مسائل وہی رہتے ہیں، مردم شماری نہیں ہوگی، اس میں مسائل یہی رہتے ہیں کہ ابھی جو ٹینیور پورا نہیں ہوگا تو اس وقت تک بہت سی اصلاحات، لوگوں کے ترقیاتی کام رکے ہوں گے حکومتی پارٹی کے. دوسری طرف حکومت جو معاشی نظم قائم کرنا چاہتی ہے، کوئی پیسوں ویسوں کا بندوبست کرنا چاہتی ہے، وہ پورا نہیں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیئر پلے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے یہ جو وفاقی حکومت ہے یا جو کولیشن گورنمنٹ ہے جی، اس کو جو بھی ان کے پاس طریقے موجود ہوں اس اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے، ان کو استعمال کرنا چاہیے. مثلا ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل کر دیں گے نوٹس، تو اس کے بعد یہ تحلیل نہیں ہو سکے گی.
اور ظاہر ہے اس کو ڈسپوز آف ہو جائے گی وہ 10 دن 15 دن میں زیادہ سے زیادہ. تو اس کے بعد وہ پھر بھی دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا نوٹس دے سکتے ہیں. اب ہمارے آئین میں وہ پروویژن نہیں ہے کہ 6 مہینے سے پہلے دوبارہ نوٹس نہیں دے سکتے. وہ دے سکتے ہیں اور یہ سلسلہ جتنا ڈیلے ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر عمران خان صاحب خود گفتگو کے لیے تیار نہ ہوں تو میرے خیال ان کے جو باقی کولیشن پارٹنرز ہیں مثلا پنجاب میں ان سے بھی بات کی جائے. انہوں نے ابھی حالیہ جو انٹرویو مونا سلائی کا چھپا ہے اس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی پالیسیوں سے ان ٹوٹل ایگریمنٹ نہیں ہے. خاص طور پہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہے اور اسمبلی کو تحلیل کرنے کا معاملہ, اس کے بارے میں ان کی رائے, وہ تیار تو ہیں کہ اگر وہ کہیں گے تو ہم کر لیں گے, لیکن وہ خوش نہیں ہے اس سے. ٹھیک بات ہے, تو ٹھیک بات. ان سے بھی بات چیت کریں. اور اگر فرض کریں یہ بالکل سر پہ آ جائے اور کوئی راستہ نہ ہو تو پھر کرا دیا جائے الیکشن. پھر اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے؟ ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. جی کنور صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, مختصر طور پر آپ بھی بیان کیجئے کہ کیا حل کیا جائے اس کا. جی میرا تو یہ خیال بالکل ٹھیک ہے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں احمد بلال صاحب سے کی پوائنٹ آف ویو سے کہ جتنی ممکن ہو سکے یہ اپنے کوشش کریں کہ تک تو اسمبلیاں تحلیل نہ ہو سکے, خاص طور پنجاب میں. اسمبلیاں توڑنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے, آپ کا مطلب یہ ہے؟ اس میں 1.5-2 ماہ لگ جاتے ہیں. اس کا اتنا لمبا پروسیجر ہے, اس کا بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے پروسیجر, اس میں 1-1.5 ماہ گزار دیں. اس کے بعد گورنر صاحب سے کہیں اعتماد کا ووٹ لیں. یہ کئی طریقے ہیں اس کو روکنے کے لیے. تو اس کے بعد جب یہ وقت گزار دیں یا تقریباً فروری کا وقت گزر جاتا ہے, جنوری گزر جاتا ہے, فروری گزر جاتا ہے, پھر الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ 90 دن میں انتخابات نہیں کروائے گا. وہ کہے گا اس کو جنرل الیکشن کے ساتھ منسلک کر دیں. تو وہ پوائنٹ بڑا مضبوط ہو جائے گا اگر یہ فروری مارچ گزار دیں. فروری گزار دیں, اس کے بعد پھر اگلا الیکشن نہیں ہو سکے گا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی پوری طریقے سے اپنا اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کریں, تحریک اعتماد پیش کریں. اور لیکن مونس سلائی صاحب کے پوائنٹ آف ویو کے بعد عمران خان صاحب بھی اپنے موقع سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. مونس سلائی سب سے بڑی طاقتور شخصیت ہے اس وقت پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور اس کے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے بیک پر. اس طرح باقی خیبر پختونخوا میں ہمیں پتا چلا کہ وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں. کل ہی میری بات ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے, کہتے ہیں آپ کو حالات ہی نہیں پتا چل رہا کہ وہاں تو اتنا شدید ریئیکشن ہو جائے گا اسمبلیاں ٹوٹنے پر کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. سوات میں جنوبی وزیرستان میں وہاں انتخاب ہی نہیں کروا سکے کہ وہ گھر گھر میں بتے کی لسٹیں جاری ہیں. ٹھیک بات, ٹھیک بات, ٹھیک بات. شکریہ آپ کا قمر دلشاہ صاحب, آپ نے ایک بالکل نئے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ خیبر پختونخوا میں کیا معاملہ پیدا ہو. جسٹس صاحب آپ کیا اس کو فائنل کنکلوڈ کریں گے؟ وقت کم تھا اس لیے میں نے قمر دلشاہ صاحب کو بھی بات کو روکا تاکہ بات ختم کی جا سکے. جی دیکھیے جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں, اگر تو کسی طریقے سے الیکشنز کی طرف یہ نہیں جاتے ان سویلائزڈ مینر, اگر ہماری دونوں حکومتیں جو ہیں نہیں جاتی, تو اس صورت میں میری نظر میں یہ ہماری ڈی اسٹیبلائزیشن ہمارے ملک میں ہو جائے گی. اکنامکلی تو ہوئے گی, دوسرے پولیٹیکلی بھی ہو جائے گی. اس سے ہمارے جو نیبر ہے انڈیا وہ اس سے ایڈوانٹیج لے سکے گا. آلریڈی وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں OTC کی قسم کی, تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بارڈر اسکیمشز وغیرہ شروع ہو جائیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. تو اس کی وجہ سے پاسبلٹی یہ ہوگی کہ کیا پتا پھر آرمی کا رول جو ہے وہ ایک دم سے بڑھ جائے گا. ٹھیک بات ہے. ناظرین کرام, آپ نے پوری بات سنی. جیسا کہ میں نے سٹارٹ کیا تھا, اس کا اختتامی نوٹ بھی بہت وہی ہے کہ ہماری فوج نے اپریکٹیکل رہنے کا فیصلہ تو کیا ہے, لیکن اگر مسئلہ سلامتی کا بھی پیدا ہو جائے, اور اب تو یہی کہتے ہیں کہ ہماری سلامتی کے ڈاکٹرائن میں بھی معیشت اہم ہے, اگر دونوں مسئلے شدید ہو جائیں تو کیا فوج خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہے گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارچرا لگا دے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا پاکستان کے آئین کے تحت, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے. جو ہماری سلامتی کا اس وقت بنیادی نقطہ ہے, جو پلان ہم نے طے کیا تھا, جس کا اناؤنسمنٹ کی تھی, اعلان کیا تھا, تو میرے خیال میں ناظرین کرام آسان کام نہیں ہے اسمبلیاں توڑنا یا دوبارہ وقت سے پہلے الیکشن کرانا. اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. کوئی فیس سیونگ ہے تو فیس سیونگ, کوئی رستہ ملک کے مفاد میں نکالنا ہے تو وہ رستہ نکالیں, اور کسی طریقے سے پاکستان کو سیفٹی کی طرف لے کے جائیں, سلامتی کی طرف لے کے جائیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.